اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے دل میں بات ڈالی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی، اوحیتو، وحی کی، لفظی ترجمہ ہے کہ جب میں نے وحی کی، چونکہ وحی کا سلسلہ تو صرف نبی پر ہوتا ہے، اس لیے وحی کا ایک معنی دل میں بات کا ڈالنا، جس کو الہام کہا جاتا ہے، وہی یہاں پر مراد لیا جائے گا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے دل میں بات ڈالی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کے، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوستوں کو کہا جاتا ہے، ان آمنوا بی و برسولی، یہ کہ تم مجھ پر بھی ایمان لے آؤ اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، ان ینزل علینا، یہ کہ وہ ہم پر نازل کرے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم اس پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور پوری طرح ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہمیں یہ بات تاکہ معلوم ہو جائے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تاکہ ہم بھی ہو جائیں اس بات پر گواہی دینے والے کہ ہم نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے کہنے سے اللہ پاک نے دسترخوان نازل فرمایا تھا، اس بات کی ہم گواہی دینے والے ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے، لاولنا وآخرنا، ان پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور یہ آپ کی ایک نشانی بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور قدرت کی نشانی بھی ہمارے سامنے آ جائے، وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یا اللہ ہمیں عطا فرما دے اور بے شک آپ ہی ہیں اور آپ ہی ہیں جو بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں بے شک تم پر دسترخوان نازل فرما دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، چنانچہ جس شخص نے اس کے بعد تم میں سے نافرمانی کی، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہان والوں میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ انی اعذبہ عذابا، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ، کہ اس طرح کا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا، احدا من العالمین، کسی کو بھی تمام جہانوں میں سے۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوستوں کو کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر کامل سچے طریقے سے ایمان لانے والے تھے اور آپ کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر دسترخوان نازل فرمائیں، چونکہ یہ لوگ بیچارے بڑے معیشت کے حوالے سے بڑے کمزور تھے، بڑے غریب تھے، تو دل چاہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے سکون بھی پہنچے گا،
اور جو ہے کچھ نہ کچھ پیٹ میں بھی جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے درخواست کی۔ تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، تم کیسے مطالبات کر رہے ہو؟ ایسا مطالبہ کرنا تو درست نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل یقین نہیں ہے، بلکہ ہم تو دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں، کہا جی کہ نہیں، یقین تو ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور دکھا دیا کہ کیسے زندہ کریں گے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالکل سب کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ان کا ایمان درست ہے، ویسے ہی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ تو اللہ پاک نے شرط یہ لگائی کہ دیکھو تم میں سے جو غرباء ہیں صرف یہ استعمال کریں گے، اور جو اگر امیر لوگوں نے اس میں سے استعمال کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ نمبر 2، جو غرباء استعمال کر رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کوئی نہیں لے کر جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو مخلص تھے، لیکن کچھ لوگ ساتھ بیٹھے اور دیکھا دیکھی آ گئے، اور انہوں نے خود بھی ساتھ لیا اور ساتھ میں اوروں کو بھی بلایا، کھایا بھی اور ساتھ بھی لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ خلاف ورزی تھی اور اس چیز سے منع فرمایا گیا تھا، چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ان پر عذاب آیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، جس میں روٹیاں تھیں، جس میں گوشت تھا، جس میں مچھلی تھی، اور بہت کچھ نازل فرمایا، لیکن شرط تھی کہ صرف غریب استعمال کریں گے، شرط تھی کہ لوگ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس میں جو ہے خلاف ورزی کی، وہ 300 کے قریب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا، جن سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یہ ایلا بستی والے تھے اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اور دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے جنہیں روکا گیا تھا کہ تم نے جو ہے خلاف ورزی نہیں کرنی، لیکن کی، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ کر پھر دوبارہ سے کی، تو اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا، اور ایسا عذاب فرمایا کہ اب دوبارہ کسی پر اس طرح سے نہیں آئے گا، اور یہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اس لیے کہ جس قوم پر عذاب آ جائے اس کی نسل آگے نہیں چلا کرتی۔ بخاری شریف میں اور ترمذی کی روایت میں ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، یصلون یصومون ویحجون، یہ نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، یہ روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے، یہ حج بھی کرنے والے ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر کس بنیاد پر جو ہے ان کو یہ سزا دی جائے گی؟ تو کہا گیا کہ یہ لوگ گانے کے شوقین ہوں گے، یہ لوگ گانے کے شوقین ہوں گے، رات کو گانا سنتے ہوئے سوئیں گے، صبح اللہ پاک ان کو خنزیر بنا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں چونکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور جب اتنا اصرار بڑھ جائے اور انسان جو ہے وہ اس سے توبہ اور استغفار نہ کرے اور جو ہر دھرمی پر اتر آئے اور مسلسل گناہ کرتا چلا جائے، پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔